بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر، تاریخ کا بہت بڑا نام۔ اسلم راہی صاحب نے شہنشاہ ہندوستان کی تاریخ کو کتابی شکل دے کر مسلم امہ کو مسلمانوں کی یاد دلائی ہے۔ جلال الدین اکبر بہت بڑا نام تھا، جس نے کم عمری میں ہی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر ہندوستان کا شہنشاہ کہلایا۔ جلال الدین اکبر نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی رعایا، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ زندگی میں کئی اس نے نشیب و فراز دیکھے، مشکل سے مشکل گھڑیاں دیکھی، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں شہنشاہ ہندوستان کی کہانی کی طرف۔ جلال الدین محمد اکبر، قسط نمبر 4۔ افغان لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اپنے ہی ہاتھی سے گر گیا اور حملہ آور اس کے ہاتھی پر حملہ آور ہو کر ہاتھی کا بھی خاتمہ کر چکے ہیں، تو اس کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ اس دوران افغانوں کی بدقسمتی کہ ان کے پڑاؤ میں ایک ہاتھی زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس ہاتھی نے میدان میں ایک اور ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیا۔ ان بے تربیت واقعات نے افغانوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ جو ہاتھی ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں، ان کا سالار حسن خان بھی ہاتھی سے گر گیا ہے، تو انہیں شکست ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی اور افغانی افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد خان زمان نے بھی پوری طاقت و قوت سے افغانوں پر حملہ کیا اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ اس کے بعد خان زمان جون پور کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جون پور پہنچ کر خان زمان نے بھی اکبر کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرنے کا تہیہ کر لیا، اس لیے کہ جون پور بھی یہ خبریں پہنچ گئی تھی کہ اکبر مالوا کے ازبک حکمران عبداللہ پر حملہ آور ہوا اور عبداللہ گجرات کی طرف بھاگ گیا ہے۔ خان زمان اور اس کے علاوہ اور بہت سے سالار چونکہ ازبک تھے، لہٰذا انہیں اکبر کے اس رویے پر بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ناحق عبداللہ پر حملہ کیا اور اسے مالوا کی حکومت سے بھی محروم کر کے اسے بے بسی کی حالت میں گجرات کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ ازبکوں نے چونکہ انتہائی وفاداری تہذیبی کے ساتھ حکومت سے وفاداری مغلوں کی سلطنت کو استحکام بخشنے کے لیے کام کیا تھا، کہ اکبر کا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مغل حکومت کے قیام استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھی۔ وہ سارے ازبک جو اس وقت اکبر کے لشکر میں شامل تھے، وہ اپنے آپ کو ایک کنبہ کی صورت خیال کرتے تھے اور وہ مغلوں کی سلطنت کے زیادہ مشرقی صوبے میں آباد تھے۔ ازبک سرداروں میں جون پور کا حاکم خان زمان بڑا نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ ہمسائے کے علاقے میں ان کا بھائی بہادر خان حاکم تھا اور ان دونوں کا چچا ابراہیم خان جون پور کے شمال میں سرہر پور کے علاقے کا والی تھا۔ انہی کا ایک اور رشتہ دار اور عزیز سکندر خان تھا، جو اس وقت اودھا کا حاکم تھا۔ بیرم خان کے بعد اکبر کی سلطنت کو اگر کسی نے مضبوط اور مستحکم کیا تھا تو وہ ازبک ہی تھے۔ ازبکوں کو پہلے یہ شکایت تھی کہ انہیں ان کی گراں قدر خدمات کا صلہ نہیں دیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں نے اکبر کی حکومت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اکبر ایرانیوں کو ان کی نسبت زیادہ نوازتا تھا۔ ازبکوں کو یہ بھی شکوہ تھا کہ انہیں مشرقی صوبوں میں مختلف جگہوں پر تعینات کر کے ہر وقت ہنگامی حالات میں الجھا دیا گیا ہے اور یوں وہ دربار سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ منصب سے دور ہیں اور ان کے دور ہونے کی وجہ سے مرکز میں مراتب ان لوگوں کو ملنے لگے ہیں جنہوں نے مغلوں کی حکومت کو مستحکم کرنے میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اب جب مالوا کے حکمران عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اکبر نے اسے گجرات کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا، تب ازبکوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اکبر ان کے پورے قبیلے سے متنفر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ازبکوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اکبر سے علیحدگی اختیار کریں گے اور کچھ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔
اب ازبکوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اسکندر اور خان زمان کا چچا ابراہیم کنوج کی طرف پیش قدمی کریں، جبکہ خود خان زمان اور اس کا بھائی بہادر خان مانک پور پر حملہ آور ہو اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ابراہیم اور اسکندر بڑی تیزی سے کنوج کی طرف بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابراہیم اور اسکندر نے حملہ آور ہو کر اکبر کے اس لشکر کو شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف خان زمان اور بہادر خان دونوں بھائیوں نے مانک پور پر حملہ کر دیا اور مانک پور کا محاصرہ کر لیا۔ مانک پور میں ان دنوں اکبر کی طرف سے ایک شخص مجنون خان حاکم تھا۔ جب اکبر کو ازبکوں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سالار منم خان کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر 24 مئی 1565 کو آگرہ سے کنوج کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی پیش قدمی کی رفتار بڑی سست تھی، اس لیے کہ گرمی کی شدت کے باعث لشکر صرف رات کے وقت سفر کر سکتا تھا۔ اکبر کو جب یہ اطلاع ملی کہ گرمی کی وجہ سے منم خان کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت سست ہے اور یہ کہ ابراہیم اور اسکندر کنوج کے راستے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے لکھنؤ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تب اکبر بڑا برہم ہوا۔ ایک لشکر لے کر وہ نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ لکھنؤ کی طرف بڑھا تھا۔ اکبر نے اس تیز رفتاری سے سفر کیا کہ دریائے گنگا کو عبور کرنے کے بعد لکھنؤ اور کنوج کے درمیان 70 میل کا فاصلہ صرف 2 راتوں اور 1 دن میں طے کرنے کے بعد ابراہیم اور اسکندر کے سر پر پہنچ گیا۔ اکبر کے اس طرح اچانک آنے پر اسکندر اور ابراہیم حیرت زدہ اور پریشان ہو گئے۔ چونکہ اکبر کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا اور اسکندر خان اور ابراہیم نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا دونوں لڑے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے اور خان زمان سے جا ملے، جس نے مانپور پر حملہ آور ہونا تھا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر لکھنؤ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ خان زمان کو جب خبر ملی کہ اکبر بذات خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گیا ہے، تب اس نے بھی مانک پور جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ خان زمان خود بھی ہراساں ہو گیا تھا کہ اکبر کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا سکتا ہے، لہذا ابراہیم خان و اسکندر خان اور اپنے بھائی بہادر خان اور خود اپنے لشکر کی ساتھ خان زمان نے اب دریائے گنگا کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کے ویران علاقوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ دوسری طرف اکبر اپنے وزیر منم خان کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر اس کا دوسرا لشکر بھی اس کے پاس پہنچ گیا جو منیم خان کی سرکردی میں تھا۔ دوسری طرف ایک اور سالار بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کا نام آصف خان تھا۔ یہی وہ آصف خان تھا جس نے رانی درگاوتی کو شکست دی تھی۔ حالانکہ آصف خان کے خلاف اکبر کو بڑے گلے شکوے اور شکایات تھی کہ رانی کو شکست دینے کے بعد اس نے کافی مال غنیمت اور ہاتھی اکبر کی طرف نہیں بھجوائے تھے، لیکن اس موقع پر اکبر نے اس سے کوئی باز پرس نہ کی، اس لیے کہ اس کے سامنے اب ایک اور مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح ازبکوں کو اپنا مطیع اور فرما بدار بنائے۔ دوسری طرف خان زمان اپنے سارے ساتھی سالاروں کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور حاجی پور کے مقام پر جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں اس نے بنگال کے حاکم سلیمان خان سے رابطہ کیا اور اسے پیغام بھیجا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ اس دوران اکبر کو بھی خبر ہوگی کہ ازبکوں نے بنگال کے حاکم سلیمان سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر بنگال کے حاکم سلیمان نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو پھر بغاوت کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہذا اس نے اپنے قاصد کو بنگال کے حاکم سلیمان کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت ان باغیوں کی مدد نہ کرے۔ لیکن اکبر کے اس قاصد کو راستے میں ہی خان زمان نے روک لیا اور اکبر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا ایک اور نمائندہ ارسیا کے راجہ کمن دیو کے پاس بھیجا اور اس سے یہ کلوایا کہ بنگال کا حاکم سلیمان اس کے باغیوں کی مدد کرے تو ارسیا کا راجہ کمن دیو سلیمان پر حملہ آور ہو جائے۔ اس طرح سلیمان باغیوں کی مدد کرنے سے باز رہے گا۔ راجہ کمن دیو نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ وہ جس وقت موقع آیا بنگال کے حاکم سلیمان پر حملہ کر دے گا۔ ساتھ ہی اس نے اکبر کے قاصد کے ہاتھ ہاتھی اور کچھ بیش قیمت تحائف بھی روانہ کیے۔
اب لکھنؤ سے اکبر نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی، بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دریائے گھاگرا کے کنارے پہنچا اور گھاگرا کے جنوبی کنارے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا، جبکہ دوسری جانب خان زمان اپنے سارے لشکر اور لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ دریائے گھاگرا کے کنارے پہنچ کر اکبر نے اپنے سالاروں کے ذمے یہ کام لگایا کہ ازبکوں کی مکمل ناکہ بندی کر دے اور انہیں مجبور کر دے کہ وہ بغاوت ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی خود اکبر دریائے گھاگرا سے نکل کر الہ آباد جا کر مقیم ہو گیا۔ خان زمان کو یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اسے اپنی کارروائیوں میں کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس نے اکبر کے وزیر منم خان کے نام ایک پیغام بھیجا، وہ اکبر سے اس کے مذاکرات کرا دے اور اسے اکبر سے معافی بھی دلوا دے۔ یہ پیغام جب اکبر کو پہنچا تو اکبر نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے نہ اسے خان زمان پر اعتماد ہو نہ اپنے وزیر منم خان پر، لہذا اس نے اپنے ایک مشیر خواجہ جہاں کو خان زمان سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ خواجہ جہاں وہ شخص تھا جس پر خان زمان خود بھی بھروسہ کرتا تھا۔ خواجہ جہاں کو بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خان زمان کے ساتھ معاہدے کی شرائط طے کرے اور ازبکوں کو بغاوت ختم کرنے پر راضی کر لے۔ خواجہ جہاں خان زمان کے پاس پہنچا، اس سے صلح کی گفت و شنید ہوئی۔ خان زمان خواجہ جہاں کی بات مان گیا اور یہ طے پایا کہ خان زمان اپنی ماں اور چچا ابراہیم کو اکبر کے دربار میں بھیج دیں۔ جب ان سے رسمی طور پر معافی کا وعدہ کر لیا جائے تو پہلے خان زمان اور پھر بہادر خان اور اسکندر اکبر کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اس طرح اکبر ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ جب خان زمان کی ماں اور اس کا چچا ابراہیم خان دونوں اکبر کے سامنے پیش کیے گئے تو اکبر نے ان کی عزت افزائی کی۔ ان سے بات چیت کرنے کے بعد خان زمان کو اکبر نے معاف کر دیا۔ تاہم اکبر نے یہ پیغام بھیجا کہ جب تک اکبر کا لشکر دریائے گھاگرا کے کنارے قیام کیے ہوئے ہے، جونپور جانے کے لیے خان زمان دریائے گھاگرا کو عبور نہیں کرے گا۔ جب اکبر کا لشکر وہاں سے ہٹ جائے گا تب خان زمان دریائے گھاگرا کا عبور کر کے جونپور کا رخ کر سکتا ہے۔ اس دوران راجہ ٹوڈر مل نے، جو اکبر کے لشکر میں شامل تھا، ایک شخص میر معزز الملک کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ یہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ خان جہان کی وجہ سے یہ صلح اپنے انجام کو پہنچے اور اس طرح منم خان اور خان جہان دونوں کی اکبر کی نگاہوں میں عزت بڑھ جائے، لہذا انہوں نے کوشش کی کہ اس صلح کو ناکام بنا دیا جائے اور ازبکوں اور اکبر کے لشکروں کے اندر جنگ کرا دی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اشتعال انگیز کارروائیاں شروع کر دی۔ وہ ہر صورت میں مصالحانہ کوششوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جان بوجھ کر ان دونوں نے خان زمان کے بھائی بہادر خان اور اس کے ساتھ اسکندر خان کو مغلوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر مجبور کیا اور اکسایا، جس کے نتیجے میں خان زمان کے لشکر اور مغلوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ دونوں لشکر غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ بدقسمتی سے اس ٹکراؤ کے نتیجہ میں مغلوں کے لشکر کو زبردست شکست اٹھانا پڑی اور وہ پسپا ہو کر کور شہر کی طرف ہٹ گئے۔ اس شکست کی خبر جب الہ آباد میں اکبر کو ہوئی تو وہ بڑا اور غضبناک ہوا۔ ساتھ ہی اکبر کو اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ یہ سارا معاملہ، ساری گڑبڑ میر معزز الملک اور ٹوڈر مل کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسے یہ خبر ہوئی تھی کہ وہ دونوں کن مقاصد کے تحت ایسا کر رہے تھے۔ چنانچہ اکبر نے بڑی دانش مندی سے کام لیا اور ازبکوں کو جن شرائط کے تحت معافی دی گئی تھی ان شرائط کو اکبر نے برقرار رکھا، تاہم اس نے وقتی طور پر معزز الملک اور راجہ ٹوڈر مل کی شاہی دربار میں حاضری معطل کر دی تھی۔ دوسری طرف جب ٹوڈر مل اور معزز ملک کی وجہ سے لشکر ٹکرا گئے تھے تب خان زمان اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گھاگرا کو پار کر گیا۔ حالانکہ صلح کی شرائط میں طے تھا کہ وہ دریائے گھاگرا کو پار نہیں کرے گا۔ اس طرح اکبر کو بڑا افسوس ہوا۔ اکبر الہ آباد سے جونپور اور وہاں سے بنارس روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے چنار نام کے قلعے میں قیام کیا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ صلح کی شرائط کے خلاف خان زمان نے دریائے گھاگرا عبور کیا ہے تو اس نے خان زمان کو باغی قرار دے دیا۔ دوسری طرف
خان زمان نے دریائے گھاگھرا کو عبور کر کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اور اپنے لشکر کا کچھ حصہ جونپور اور غازی پور کی طرف روانہ کر دیا۔ چونکہ یہ علاقے اس کے اپنے تھے جن پر وہ پہلے حکومت کر رہا تھا، اس پر اکبر نے فوری طور پر اپنے لشکریوں کے ساتھ منم خان سے جواب طلبی کی کہ صلح کے اشراط کے خلاف اس نے کیوں ازبکوں کو دریائے گھاگھرا عبور کرنے دیا۔ جب منم خان کوئی معقول جواب نہ دے سکا تو اکبر نے خان زمان پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی اکبر نے اپنے ایک سالار اشرف خان کو ایک لشکر دے کر جونپور کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ خان زمان کی والدہ کو جیل میں بند کر دے۔ اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ پوری طاقت اور قوت سے خان زمان پر حملہ کر دے۔ تب وہ دریائے گھاگھرا عبور کر کے بھاگ نکلا۔ اکبر نے اس کے خیموں اور دیگر سارے ساز و سامان پر قبضہ کر کے لشکر کا ایک حصہ اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا، لیکن خان زمان بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا ہمالیہ کے جنگلوں کی طرف نکل گیا، لہذا تعاقب کرنے والے مغلوں کے لشکر کو واپس آنا پڑا۔ اس دوران خان زمان کا بھائی بہادر خان حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ جونپور کی طرف گیا۔ اشرف خان نے اس کی ماں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ بہادر خان جونپور پر حملہ آور ہوا، اپنی ماں کو اس نے قید خانے سے نکلوا دیا، اشرف خان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے جونپور شہر کو جی بھر کے لوٹا۔ اس کے بعد وہ بنارس پہنچا اور وہاں بھی اس نے خوب لوٹ مار کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کے ساتھ خوب سامان سمیٹا اور کئی ماہ کے لیے اس نے لشکریوں کی ضرورت کا سامان جمع کر لیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی بڑی تیز رفتاری سے اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ جونپور کا رخ کیا اور جونپور پہنچ کر اکبر نے اپنے سالاروں کو اس بنا پر سزا دی کہ ان کی غیر ذمہ داری کے باعث بہادر خان کو جونپور پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ ہوا۔ جونپور پہنچ کر اکبر نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جب تک ازبک باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکتا وہ جونپور شہر میں ہی قیام کرے گا۔